الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، معزز احباب، محترم سامعین، تار باغان دھولیان ڈسٹرکٹ مرشد آباد اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے محترم سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، اس وقت ہمارے پیارے اور محبوب ملک ہندوستان کے جو حالات، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ ایسے حالات ہیں کہ ان پر بہت زیادہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا.
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اس وقت بڑی بڑی سنستھائیں اور تنظیمیں اس وقت کیپچر کر لی گئی ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کی جو کنڈیشن، جو حالت ہے، ان حالات کو بتانے والے جو ہمارے دیش کا چوتھا استمبھ کہلاتا ہے میڈیا، وہ اس وقت کسی ایک فرد کے سامنے اور کسی ایک پارٹی کے سامنے سجدہ ریز ہے، نتمستک ہے، ناک رگڑ رہا ہے۔ سچائی بتانے والے ہی جب جھوٹ کو چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے اور سچائی کو چھپائیں گے تو پھر اس ملک کو برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ یہ آج نہیں تو 2 سال بعد، 4 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد یہ بات سامنے آئے گی، کیونکہ سورج کو بدلیاں چھپا تو سکتی ہیں لیکن سورج کو چمکنے سے روک نہیں سکتی۔ سچائی کو کچھ دن تک دبایا تو جا سکتا ہے لیکن سچائی کو مارا نہیں جا سکتا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اتہاس اور ہسٹری اور تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب ساری چیزیں کیپچر کر لی جائیں تو پھر کسی موقع پر پھر دیش کا اور دیش واسیوں کا ودروہ جب ہوتا ہے تو پھر بڑی بڑی سنستھائیں اور طاقتیں اپنے آپ کو نہیں بچا پاتی ہیں، اور ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ دیش اسی طرف جا رہا ہے۔ ضرورت ہے اس وقت اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی اور دنیا کے ہر مسئلے کا حل اسلام کی روشنی میں تلاش کرنے کی۔ وہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے کل ایک پروگرام میں کہا تھا محبت پور کے کہ انسانیت کا اور مانوتا کا سب سے زیادہ احترام اگر کسی مذہب کے اندر ہے تو وہ اسلام کے اندر ہے۔ سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی دعوت اگر کوئی دیتا ہے تو وہ اسلام دیتا ہے۔ اب یہ کیا سسٹم لے کے بیٹھ گئے بھیا، سب سے بعد میں آئے اور سب سے آگے آنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اسلام دیتا ہے۔ یہ نعرے تو بہت نئے لگ رہے ہیں، آج کے زمانے میں لگ رہے ہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اور اب جھوٹ کی منڈی میں ایک اور سبزی آ گئی ہے، سب کا وشواس۔ یہ تو منڈی ہے، لیکن سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا نعرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے، سب کے کاروبار ترقی کریں، سب کا وکاس ہو،
دل جیتا جائے. وشواس کا مطلب کیا ہے؟ دل جیتنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دل جیتے. اور ان تینوں چیزوں کے لیے مین چیز ہوتی ہے رحم, کرپا اور دیا. اگر کسی انسان کے اندر سے رحم یا رحمت نکال لی جائے تو وہ نہ تو سب کو ساتھ لے کر چلے گا, نہ سب کا وکاس کرے گا, اور نہ ہی سب کا دل وشواس کے ذریعے جیت سکے گا. ان تینوں چیزوں کے لیے کرپا اور دیا اور رحمت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنے والے نبی کو ایک شارٹ کٹ میں ایک شبد کہہ دیا ہے بس. وہ لفظ کیا ہے نبی کے لیے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. لفظ رحمت میں یہ تینوں چیزیں آ گئی. اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پورے وشو کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. جس کے اندر رحمت ہوگی اس کو برا لگے گا. ایک انسان راستے میں پٹ رہا ہے, ظالم شخص ہوگا, وہ کہے گا پٹنے دو, مرنے دو, ہمارے باپ کا کیا جا رہا, ہم تھوڑی پٹ رہے ہیں. لیکن جس کے دل میں رحم ہوگا وہ اگرچہ کچھ نہ کر پائے لیکن اس کو برا ضرور لگے گا کہ دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں, بیچارے نہتے انسان کو مار رہے ہیں. حتی الوسعت وہ اس کو بچانے کی کوشش بھی کرے گا کیونکہ اس کے اندر رحم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کا حال کیا تھا وہ آپ کو اس واقعے سے لگ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس واقعے کو بیان کیا کہ پہلے زمانے کے اندر ایک عورت تھی. بخاری و مسلم کے صفحات پر اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پہلے زمانے کے اندر ایک عورت تھی, نماز و روزے کی تو بڑی پابند تھی, لیکن اس کے اندر رحم و کرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اس نے ایک بلی کو پکڑ لیا. یہ واقعے سنے ہوں گے آپ نے اپنے علماء سے, لیکن میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ان واقعات کو لا کر آپ کا ایک مزاج بنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو, اندازہ ہو. اس بلی کو باندھ لیا اور اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا. نہ کھانا دیتی تھی نہ پانی دیتی تھی. کھانا پانی نہیں دیتی تھی کہ وہ زندہ رہے, اور اس کو چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ وہ جنگل میں چلا جائے اور شکار کر کے اپنا پیٹ پالے, کیڑے مکوڑے کھا کر وہ اپنا پیٹ پال لے. 3 دن تک اس نے بلی کو باندھ کے رکھا. یہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں, یہ کیسے خراب ہو گیا تھا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک. 3 دن تک اس نے بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھا اور آخر کار بلی بھوک سے مر گئی. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس جملے کو سنیے گا پہلے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر داخل کر دیا. فدخلت النار. یہ عورت کہاں گئی؟ جہنم کے. ایک بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر مرنے پہ مجبور کر دیا. کہاں گئی؟
जहन्नम। ये जुमले किसकी जबान से निकल रहे हैं? रहमतुल लिल आलमीन की। इन जुमलों को बताकर नबी अकरम क्या बताना चाहते हैं? जरा ये जुमले वो लोग सुने जिनकी भाषा है ठोक दो, मार दो, फोड़ डालो। और बदकिस्मती से वो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जिस कुर्सी पर बैठे वो कुर्सी भी बद्दुआ देती होगी कि हमको भी नापाक कर दिया इसका वक्त। जिनकी भाषा ये है, ये इस्लाम का पैगाम है उन लोगों के लिए कि अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं कि औरत कहां गई? जहन्नम में। क्या बताना चाहते हैं लोगों को? कि जानवरों तक पर जुल्म नहीं होना चाहिए। जो इस्लाम जानवरों तक पर जुल्म करने से मना करता हो, वो इंसानों पर जुल्म करने की इजाजत कैसे देगा? और इसके बरक्स एक और वाकया सुनिए, अपने जहन में बिठाइए। एक तवाइफ थी, बताने की जरूरत तो नहीं, इतना तो समझते होंगे। जिस्म बेचने वाली, जो उसको पैसा दे वो उसकी। तो तवाइफ थी। हदीस के अंदर लफ्ज आया है फाहिशा, बदचलन। इस औरत का काम ही यही था, पैसा लेती और जिस्म देती। ये गुजर रही थी अपना कोई कस्टमर ढूंढने के लिए कि कोई मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, अपने बच्चों का पेट पाल लें, शाम का खाना मिल जाए। लेकिन इसकी नजर एक कुएं पर गई। क्या देखती है कि कुएं के पास एक कुत्ता है जो अपनी जबान बाहर निकाला हुआ है और पानी की तलाश में कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। इस तवाइफ को उस कुत्ते के ऊपर रहम आ गया। क्या बैठ जाओ भाई। पता नहीं किसको देखने आया था कि आप चला, लग रहा कि यूपी से तो नहीं भेजा गया हमको ढूंढने के लिए। एक बार कर लीजिए, आपको जिसको जो करना हो एक बार कर लो, बार बार डिस्टर्ब ना करो। आप भी ज्यादा फोटो खींच रहे हैं, वह मत खींचिएगा। लाओ हम कर लेते, चलिए। जो पीछे आया उसको पीछे ही लगेगा। चलिए। उस औरत को उस कुत्ते के ऊपर रहम आ गया। हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत ने, एक हदीस में आता है कि उसने अपनी ओढ़नी, अपना दुपट्टा उतारा, और एक हदीस में आता है कि उस औरत ने अपना मोजा, सॉक्स, मोजा उतारा। बहरहाल दुपट्टा हो या मोजा, उसने उसको एक रस्सी से बांधा और उसको पानी में डाला, कुएं में डाला, और उसको पानी से भर लिया। यानी पानी उसके अंदर जज्ब हो गया। जब उसने उसको खींचा तो उसने कुत्ते के पास लाकर उसको निचोड़ दिया। कुत्ते ने जबान से चाट चाट कर पानी को पी लिया, और वो उस वक्त तक ओढ़नी को या दुपट्टा, सॉक्स को डालती रही जब तक कुत्ते की प्यास बुझ नहीं गई और वो चला नहीं गया। कौन थी? तवाइफ। कौन थी? बदचलन। लेकिन कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ये औरत मरी, अल्लाह को उसकी ये नेकी पसंद आ गई। ये कहां दाखिल कर दिया इसको? दखलतिल जन्नह, इस औरत को जन्नत दे दी। अल्लाह के नबी इस वाक़े को बताकर क्या बताना चाहते हैं कि बुरे से बुरा इंसान भी अगर उसके अंदर रहमत है, इंसानियत है, एक दूसरे पर रहमो करम करने का जज्बा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी जज्बे की कदर करता है
میرے اللہ کے حقوق میں کوئی کمی ہے اللہ معاف کر سکتا ہے، نماز روزے میں کمی ہوئی اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس نے میری مخلوق پر رحم کیا، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ پتہ چلا کہ نماز اور روزہ، اور دوسرے شبدوں میں کہہ دوں پوجا پاٹ، بنے رہو بھگواداری اور بنے رہو مولانا جرجیز کی طرح نہ ملا، اگر رحم و کرم نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ آؤ اسلام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھو کہ انسانیت سب سے زیادہ کس مذہب کے اندر پائی جاتی ہے۔ آج ہندو مسلمان کی بات نہیں، آج انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ ہر آدمی کہتا ہے نا، نہ ہم ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں، ہمارا دھرم انسانیت، سب سے بڑا دھرم انسانیت۔ اچھا یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ بھی تو کسی دھرم کی تعلیم ہے، انسانیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ جس دھرم نے انسانیت کو سب سے زیادہ اجاگر کیا ہے اور جس مذہب نے انسانیت کا سب سے زیادہ سبق دیا ہے اور پڑھایا ہے، وہ مذہب ہے اسلام۔ انسانیت، جس مذہب کا اصول یہ ہے واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے۔ پڑوسی کہا ہے، مسلمان نہیں کہا ہے کہ جس کا پڑوسی مسلمان۔ اب پڑوس میں رہنے والا ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ پتہ لگائیں کہ اس کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں، ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں سویا ہے، اس کے گھر میں چولہا جلا یا نہیں۔ انسانیت کی اتنی بڑی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ جس کا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا، تم رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے، پڑھتے رہو تہجد، فجر کی نماز تم نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پڑھتے رہو، ایک نہیں 1,00,000 رکعتیں پڑھ ڈالو، تہجد گزار بن جاؤ، سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اٹھنے ہی کیوں نہ لگو، لیکن اگر پڑوسی کا خیال تمہارے دل میں نہیں آیا اور بھوکا سو گیا تو تم مومن نہیں۔ عبداللہ ابن عمر کے گھر عقیقہ ہوا، حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں عقیقہ ہوا، کوئی بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس بچے کا عقیقہ کر رہے تھے، بکرے ذبح کر دیے گئے، جو 2 جانور ذبح کیے جاتے ہیں عقیقے کے موقع پر لڑکے کی، اس میں ذبح کر دیا۔ جب وہ جانور خرید کر لائے تو اپنے گھر والوں سے کہا دیکھو جب اس بکرے کا جانور کا گوشت بن کر تیار ہو جائے تو تم میرے پڑوسی، ان کا پڑوس میں یہودی رہتا تھا، اس پڑوسی کو، اس یہودی کو ضرور پہنچا دینا گوشت۔ پھر ایک دن آیا عقیقے کا، انہوں نے جانور کو ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور دے دینا۔ ایک آدمی آیا، اس نے جانور کی کھال اتار دی، جب کھال اترنے لگی اور کھال اتر گئی، پھر حضرت عبداللہ گھر میں آئے، کہا دیکھو جب کھانا بن جائے تو پڑوسی کو ضرور دے دینا۔ پھر وہ گوشت بنانے والا اس کی بوٹیاں کرنے لگا، بڑے بڑے ٹکڑے دی بوٹیاں کرنے لگا۔ جب گوشت کی بوٹیاں ہو چکی تو انہوں نے کہا دیکھو جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ گوشت کی ہانڈی جب چولہے پر رکھ دی گئی تو یہ پھر باہر سے آیا عبداللہ ابن عمر اپنی بیوی سے بولے دیکھو جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی کو غصہ آ گیا، آ ہی جائے گا، کوئی بات بار بار جب کوئی کہے گا تو غصہ تو آ ہی جائے گا۔ ارے یہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر اب تک ایک ہی رٹ لگا رہے ہو، پڑوسی کو دے دینا، پڑوسی کو دے دینا، پڑوسی کو دے دینا۔ ارے سن لیا، کتنی بار کہو گے؟ ہاں ہاں معلوم ہے دے دیں گے، پکنے تو دو، تم نے تو ہتھیلی پر آم جمع کر رکھ دیے۔
بکرا لائے تو کہہ رہے پڑوسی کو دے دینا، جب ذبح ہو گیا پھر کہہ رہے پڑوسی کو دے دینا، جب کھال اترنے لگی تو بول رہے پڑوسی کو دے دینا، جب بوٹیاں ہونے لگی تو کہہ رہے پڑوسی کو دے دینا، جب چولہے پر ہانڈی رکھ دی پھر کہہ رہے پڑوسی، ارے دے دوں گی، سن لیا ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی بات مانوں گی۔ تو کہتے ہیں ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ کہا ڈانٹوں گی نہیں، ارے سن لیا کتنی بار، ارے میں نے کبھی منع کیا آپ کو؟ کہا نہیں منع تو نہیں کیا، تو بار بار کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے میری بیوی ناراض مت ہوئیے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے خطبے میں، جمعے کے دن ممبر پر کھڑے تھے، اللہ کے نبی وہ خطبہ دے رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے، اتنے حقوق بتائے، اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ سب کچھ تو بتا دیا، اب رہ کیا گیا ہے؟ اب تو اتنا رہ گیا ہے کہ جب تم مرو تو تمہاری زمین و جائیداد میں سے بھی پڑوسی کا حق ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ نہ کہہ دے اللہ کے نبی سارے حقوق تو بتا چکے، اب اتنا ہی کہنا باقی رہ گیا۔ اب ڈر لگ رہا تھا، جمعے کا خطبہ بھی ختم نہیں ہوا، اللہ کے نبی اب آگے چل کے یہ نہ کہتے کہ جب تم مرو تو زمین کا اتنا اتنا تمہارے گھر میں اتنا اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا بھی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں کہا۔ اتنا حق بتایا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں زمین و جائیداد میں سے بھی پڑوسی کا حق نہ بتا دیں میری بیوی، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ پھر اسی خطبے میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اس سے بڑی انسانیت کا سبق اور انسانیت کا لیسن اور انسانیت کا پاٹھ کہاں ملے گا؟ یہ ہے انسانیت، مذہب سے تعلق نہیں ہے، دھرم سے تعلق نہیں ہے، پڑوس میں رہنے والا کوئی بھی ہو۔ ایک صاحب بڑے پریشان تھے، ان کے گھر میں چوہے بہت زیادہ آتے تھے۔ صحابی کا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، پڑھیے تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی کی۔ وہ بہت پریشان تھے کہ میں کیا کروں، روز چوہے آتے ہیں اور کبھی کپڑا کاٹ جا رہے ہیں، کبھی گلہ کھا جا رہے ہیں، کبھی یہ نقصان کر جا رہے ہیں، کبھی یہ نقصان کر جا رہے ہیں۔ تو اس صحابی نے لوگوں سے مشورہ پوچھا کہ کیا کروں، یہ میں چوہوں سے بڑا پریشان ہوں۔ تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ ایک بلی گھر میں پال لو۔ انہوں نے کہا یار یہ بات تو صحیح ہے، بلی پال لیں گے، چوہے کو دیکھے گی بلی جھپٹے گی اور چوہے جو ہے چوہے کو کھا جائے گی، یا ڈر کے مارے چوہے بھاگ جائیں۔ وہ بلی لے بھی آئے، ایک ہی دن رکھی انہوں نے بلی، صبح سے شام تک، شام کو ہٹا دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں صبح بلی کو لایا، شام تک چوہے ہی نہیں آئے۔ کہ کیوں؟ کہ ایک چوہے کو بلی نے مارا، سارے چوہے سمجھ گئے کہ اب بلی اس میں آ گئی ہے، چوہوں نے اپنا راستہ بدل دیا، اب آ ہی نہیں رہے۔ اور میں نے بلی کو اس لیے ہٹایا کیونکہ میرے گھر کے چوہے بلی کے ڈر سے کہیں میرے پڑوسی کے گھر میں نہ گھس جائیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے پڑوسی کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ جب چوہوں کو میرے گھر میں رہنا مجھے پسند نہیں ہے تو میرے بھائی کے گھر میں یا میرے پڑوسی کے گھر میں گھس جائیں، یہ میں کیسے پسند کر لوں؟ اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ بلی میرے گھر میں رہے اور چوہے ڈر کے مارے میرے گھر تو چھوڑ کر میرے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں اور پڑوسی کو وہی نقصان پہنچا جو مجھے پہنچا رہے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، پڑوسی کا مقام بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا میرے گھر کو ہی نقصان پہنچانے دو، میں بلی کو ہٹا دے رہا ہوں۔ اتنا خیال رکھا جاتا تھا پڑوسی کا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کتنی بڑی غلطی کی ہے آپ نے ان عورتوں کو اتنا قریب جگہ دینے کی۔ عورتیں کبھی جلسہ سننے آتی ہی نہیں ہے، یہ کلیئر ہے، اور پھر آپ مردوں کے بیچ میں کھڑا کر رہے ہیں، بالکل بیچ میں۔ ارے جب بیوی کے آگے شوہر کی نہیں چلتی تو عورتوں کے آگے یہاں مردوں کی چلے گی؟ یہ چپ نہیں ہو سکتی ہیں، یہ آئیں گی تو اپنی چپل دکھا رہی ہوں گی، کہاں سے لائی؟ مرشدآباد سے۔
دوپٹہ کتنے کا, ساڑی کتنے کی, چپل کتنے کی, چوڑی, یہ صرف اس لیے آتی ہیں. اور جلسہ کرانے والوں کو دعا دیتی ہیں کم سے کم سہیلیوں سے ملاقات, جلسہ نہیں سہیلیوں سے ملاقات تو ہو جاتی ہے, اور شاپنگ بھی ہو جاتی ہے, بیلون, جلیبی اور دنیا بھر کی چیزیں, اور جھولے وولے لگے ہی ہیں ماشاءاللہ. مکی ماؤس بھی آیا ہوا ہے, اولو چھلانگو پھلا سب اپنے بچوں کو لے کے جا بھی رہی ہیں. اور اس میں فون پہ بات بھی ہو جاتی ہے, تم جلسے میں آ رہی ہو کہ ہاں فلاں جگہ ملیں گے. یہ سب چیٹنگ پہلے ہو جاتی ہے, واٹس ایپ فون نے بہت آسان کر دیا ہے ملاقات کا راستہ. یہ سب چیزیں پہلے سے طے ہو جاتی, اتنا قریب ان کو کر دیا. لڑکیوں میں کچھ اگر والنٹیئر ہو تو ان عورتوں کو چپ کرائیں, ویسے ہمیں امید تو ہے نہیں. دیش کا پردھان منتری بڑا سمجھدار ہے, اس نے بیوی کو رکھا ہی نہیں, ورنہ ڈسٹرب ہوتا, دماغ خراب ہوتا. جب وہ آدمی اپنی پتنی کو نہیں رکھ رہا, وہ جانتا ہے کہ ہم ڈسٹرب ہوں گے, تو تم نے اتنا قریب جلسہ کیسے رکھ دیا, میری سمجھ میں نہیں آتا. اور جلسے میں اتنی قریب عورتوں کو رکھ دیا. جس عورت کی ذات سے دیش کا چوکیدار تک ڈرتا ہو, تو مولوی جرجیز کی حیثیت کیا ہوگی, تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا. تو اللہ کے واسطے ان کا منہ بند کراؤ. ویسے عورت ایک ایسا ٹرانزسٹر ہے کہ لاکھ اس کا تھوتھڑا بند کرو ہوگا نہیں. ریڈیو کا بٹن بند کر دو, ریڈیو کا منہ بند ہو جائے گا, لیکن اس کا منہ لاکھ بند کرو ہوگا ہی نہیں. ایک مرتبہ کسی بادشاہ نے اعلان کیا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام دیں گے. تو جھوٹوں کی کمی تو تھی نہیں, لیکن بادشاہ کو کسی کا جھوٹ پسند ہی نہیں آیا. بھگ یہ کوئی جھوٹ ہے. تو ایک آدمی آیا لاسٹ میں, کہتا میرا بھی جھوٹ سن لو. کہا کیا؟ کہا میں نے آج خواب میں دیکھا ہے. بھگ خواب تو سبھی دیکھتے ہیں, ارے آگے تو سنو. میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے لیڈیز ہی لیڈیز, عورت ہی عورت بیٹھی ہوئی ہے. بادشاہ نے کہا یہ بھی کوئی بڑا جھوٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے خواب ہے, عورتوں کو دیکھا ہوگا. کہ آپ آگے نہیں سنتے, بیچ میں بڑبڑ بڑبڑ کرتے چلے جاتے. ارے آگے تو سنو. میں نے آج خواب میں دیکھا اور میری جہاں تک نظر جا رہی ہے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں, چپ بیٹھی ہوئی. کہا کیا؟ ساری عورتیں خاموش. کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا دو عورتیں کہیں بیٹھ جائیں تو خاموش نہیں رہ سکتی, تو کہہ رہے اتنی عورتیں اور سب خاموش, اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دے دیا, اس نے سب سے بڑا انعام دیا. تو عورتیں خاموش ہو ہی نہیں سکتی ہیں. اس لیے آئندہ کبھی جلسہ کرو تو ان کو 1 کلومیٹر دور ان کا انتظار کرو, تاکہ یہ جو کچھ بھی چپل, کپڑا, ساڑی جو بھی دکھائیں یہ وہاں دکھائیں, یہاں نہ دکھائیں. ان کا منہ بند کروائیے بھائی کسی طریقے سے. تو یہ انسانیت کا درس تھا, انسانیت کا درس. میرے پیارے ساتھیوں, اس درس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. انسانیت کی سب سے بڑی تعلیم اگر کسی نے دی ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آئیے میں آپ کو ذرا لے کے چلنا چاہتا ہوں ابو داؤد حدیث کے صفحات پر, سیر کرانا چاہتا ہوں آپ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کو جانا تھا. قضاء حاجت سمجھتے ہیں؟ لیٹرین, بیت الخلا. اللہ کے رسول کو جانا تھا. اس زمانے میں گھر میں تو بنتے نہیں تھے, یہ تو آج چل رہا نا سوچھ بھارت ابھیان. اس زمانے میں تو سب کھیتوں میں اور جنگلوں میں ہی سب جاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لیے, لیٹرین کے لیے جنگل میں جانا پڑا. تو حضرت ابو سعید خدری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے, اور برتن پانی کا ابو سعید خدری کے ہاتھ میں تھا. تو جب جنگل آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید یہ پانی کا برتن, یہ بننا, یہ لوٹا مجھے دے دو, میں جا رہا ہوں اور تم اسی درخت کے پاس بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر کے بعد میں آتا ہوں, پھر واپس چلتا ہوں. ابو سعید خدری نے پانی کا برتن دے دیا. اللہ کے نبی قضاء حاجت کے لیے چلے گئے. کئی درختوں کی آڑ میں جھاڑیوں کو کراس کرتے ہوئے آپ چلے گئے اور درخت کی آڑ میں بیٹھ گئے. ادھر ابو سعید خدری جس پیڑ کے نیچے, جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے, اس کے اوپر چڑیا کے 2 بچوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی. گوریا, چڑیا کے جو چھوٹے چھوٹے چوزے بچے چین 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 کر رہے ہیں. ابو سعید خدری کو وہ بچے بہت پسند آئے. وہ درخت پر چڑھ گئے اور انہوں نے اس چڑیا کے دونوں بچوں کو اٹھا لیا, ایک اس میں ایک اس میں,
اور سوچنے لگے ان کو گھر لے جائیں گے، ان کو دانا نہ کھلائیں گے، پالیں گے اور ان کو بڑا کریں گے۔ وہ پسند آ گئے ان کو۔ تھوڑی دیر کے بعد چڑیا اپنے منہ میں دانا لے کر آئی، وہ دانا چننے گئی تھی اپنے بچوں کے لیے۔ چڑیا تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے، اس کے منہ میں دانا تھا، وہ گھونسلے میں گئی، کیا دیکھتی ہے کہ گھونسلے میں تو میرے بچے ہی نہیں ہیں۔ اس نے وہ دانا گھونسلے میں ڈال دیا اور چی چی کرنے لگی۔ جب چڑیا نے چی چی کی تو ابو سعید خدری کے ہاتھ کے بچے بھی چی چی کرنے لگے، گویا کہ وہ اپنی ماں کی آواز سن کر بولنے لگے۔ اور چڑیا کے بچوں کی آواز اس کی ماں نے سن لی تو دیکھا کہ وہ تو نیچے ہیں، وہ اوپر سے آتی اور ابو سعید خدری کے سر پر ایک پر مارتی اور اڑ جاتی، گویا کہ وہ ان سے یہ کہہ رہی ہو، اے ابو سعید میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو، اے ابو سعید تم نے ان بچوں کو کیوں لے لیا؟ شاید وہ یہی کہنا چاہتی تھی۔ ابو سعید ان بچوں کو دیکھتے، جیسے ہی نیچے دیکھتے وہ چڑیا پھر آتی اور پھر ان کے سامنے سے گزر جاتی، یعنی یہ چاہتی تھی کہ جلدی سے میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ ادھر اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، کیا دیکھتے کہ ابو سعید خدری کے سر کے اوپر چڑیا منڈلا رہی ہے۔ ابو سعید خدری کے ہاتھ میں بچے ہیں، قریب آتے اللہ کے نبی تو کہتے ہیں، اے ابو سعید تم نے چڑیا کے دل کو دکھا دیا، اس کے بچوں کو اس سے چھین کر۔ رحمت للعالمین کی رحمت بچوں کے ساتھ، چڑیا کے ساتھ۔ اے ابو سعید ان دونوں بچوں کو چھوڑ دو، اے ابو سعید ان دونوں بچوں کو رہا کر دو، چھوڑ دو۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، چڑیا کو بھی، ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ مرغ لڑانے والوں، پرندوں کو آپس میں لڑا کر پیسہ کمانے والوں، حرام ہے چڑیوں کو لڑانا، مرغ کو لڑانا، زخمی کر دینا، لڑ لڑ کر لہو لہان کر دینا، اور اس چیز کے بعد جو پیسہ تمہیں ملتا ہے اس کو تم اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہو۔ حرام ہے یہ کمائی، حرام ہے یہ کمائی، تمہارے لیے نہیں کر سکتے ہو، ایسا جائز نہیں ہے۔ جیسے ابو سعید نے ان بچوں کو چھوڑا، چڑیا جلدی سے آئی، چونچ سے ایک بچے کو پکڑا اور اڑتی ہوئی لے گئی، گھونسلے میں چھوڑائی اور جلدی سے آئی، وہ اپنے دوسرے بچے کو بھی چونچ سے دباتی ہے اور گھونسلے میں لے جاتی ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں 4-5 دن کے بعد میں پھر اسی جنگل سے گزرا، میں کچھ دانا لے کر آیا تھا کہ چلے اس چڑیا کے گھونسلے میں میں یہ دانا رکھ دوں گا، لیکن کیا دیکھتا ہوں اب نہ چڑیا ہے نہ گھونسلہ ہے، نہ چڑیا کے دونوں بچے وہاں ہیں۔ یعنی اس حادثے کے بعد چڑیا یہ سمجھ گئی کہ میرے بچے یہاں محفوظ نہیں ہیں، سرکشت نہیں ہیں، آج کسی نے اتار لیے کل پھر کوئی لے لے گا۔ چڑیا اپنے دونوں بچوں کو لے کر کسی سنسان جگہ پر، انجان جگہ پر چلی گئی تاکہ اس کے بچوں پر کوئی حملہ نہ کرے اور قبضہ نہ کرے۔ محمد رسول اللہ کا یہ دیکھنا اور روتے ہوئے کہنا کہ ابو سعید چڑیا کو اس کے بچے دے دو، یہ واقعہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا ہیرو اگر اس دنیا میں کوئی گزرا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ایک چڑیا سے اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھیننا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ انسانیت کی موت کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہاں تو خوشی ہوتی ہے اور جشن منایا جاتا ہے کہ آج ہم نے فلاں فلاں دھرم کے ماننے والوں پر گولیاں چلائی ہیں، آج ہم نے فلاں کی موب لنچنگ کی ہے، باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور بہادری کے ساتھ جے شری رام کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے ہم چند دنوں کے لیے اندر جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہماری ضمانت ہو جائے گی، باہر آ جائیں گے، کیونکہ ساری سنستھائیں تو مٹھی میں ہے ہمارے آقا کے۔ اسلام کی درشٹی سے دیکھنا پڑے گا کہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کون ہے اور انسانیت سب سے زیادہ کہاں ملے گی آپ کو۔ چڑیا کے بچوں تک پر رہا،
چڑیا کے تعلق سے یا جانوروں کے تعلق سے ایک واقعے کے بعد پھر ہم دوسری طرف آتے ہیں. ایک اور واقعہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے, آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ, ابو داؤد شریف کی حدیث, ایک انصاری نوجوان کے باغ میں گئے, باغ گارڈن, ایک باغ میں گئے.